اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am عمیر احمد خان, your English language instructor. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہم نے نائنتھ کلاس کی انگلش فیڈرل بورڈ کی جو کتاب ہے وہاں سے لیا ہے. یونٹ نمبر 1, دا سیویئر آف مین کائنڈ. اس کی ہم ٹرانسلیشن کریں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کے امپورٹنٹ کوشچن آنسرز کو دیکھیں گے, اس کے MCQs کو دیکھیں گے, اور جتنے بھی اس کے ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں ان کو دیکھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. میں پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا, اور اسی طریقے سے جو ہے نا اس کو, اگر یہی لیکچر آپ کو پھر ٹیکسچوئل فارم میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. آپ اس کو ایک دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ یونٹ سمجھ آ جائے گا. سب سے پہلا پوائنٹ ہے جی, عربیہ از اے لینڈ آف ان پیرلل چارم اینڈ بیوٹی. کہ عربیہ ایک خوبصورت زمین ہے, اور یہ اس کی جو خوبصورتی ہے ہر کسی کو اٹریکٹ کرتی ہے. عربیہ کہاں پر, عربیہ کا کیا مطلب ہے جی؟ سعودی عربیہ. اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے جی, اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ, اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ دا امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز. اس کی جو اس کا جو اسٹاری اسکائی ہے, ستاروں سے بھرا ہوا جو آسمان ہے, اس نے اٹینشن گریب کی ہے کن کی, شاعروں کی اور ٹریولرز کی, جو مسافر ہیں ان کی. اور یہ جو لینڈ ہے, اٹ از دا لینڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ویئر ہی واز بورن, ہی پیس بی اپون ہم واز بورن. اور اٹ از اباؤٹ 50 miles away from the ریڈ سی. عرب کس باتوں کے لیے مشہور ہیں جی؟ عربز دے آر فیمس فار دیئر ریمارکیبل میموری, دے آر فیمس فار دیئر ریمارکیبل میموری, اور دے آر eloquent پیپل. eloquent پیپل کا کیا مطلب ہے جی؟ دے آر شارپ, دے آر witty. ہر سال جو ہے نا شاعری کا ایک کمپٹیشن منعقد ہوتا تھا. کس مقام پر؟ اوکاز کے مقام پر. اوکاز کہاں پہ ہے جی؟ اوکاز طائف سے کچھ میل کے فاصلے پر ہے. It is narrated that said to Caliph Hamad said to Caliph bin Yazid. Caliph bin Yazid کون ہے جی؟ خلافت عثمانیہ کا ایک خلیفہ ہے, جس نے 743 سے 744 کے درمیان میں حکومت کی ہے. اور اس کو حماد, جو کہ عربی کا سب سے پہلا شاعر ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کے سامنے کئی لانگ نظمیں جو ہے نا اردو حروف تہجی کی, عربی حروف تہجی کی آپ کے سامنے لانگ نظمیں پڑھ سکتا ہوں, اور بغیر ان کو کانٹریکٹ کیے, بغیر ان کو چھوٹا کیے. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. 5th اور 6th centuries میں جو ہے, یہ جو 1 century is equal to 100 years, یہ بھی یاد رکھ لیں. 5th اور 6th century میں کیا, یہ جو انسانیت ہے یہ کن سچویشنز میں تھی؟ یہ کنفیوژن میں گھری ہوئی تھی. It seemed that civilization which had taken 4,000 years to grow had seemed or had started crumbling. وہ civilization جس کو بننے میں 4,000 سال لگے تھے, اب وہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا. ایٹ دس پوائنٹ, اور پھر اس مقام پر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کی عمر میں تھے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کی عمر میں تھے, تو تب وہ غار حرا میں اپنا جو ہے جو زیادہ وقت ہے, وہ اپنا زیادہ تر وقت وہاں پر گزارتے تھے. اور کس لیے گزارتے تھے؟ ان دا ریممبرنس آف اللہ المائٹی. نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے جی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریسنگ عرض تھی کس چیز کی جی؟ ٹو اریڈیکیٹ مینس ٹو ریموو رانگ بلیوس کا مطلب ہے جی سپرسٹیشن, سوشل ایولز, کروئلٹی اینڈ انجسٹس. ان کو ظلم, ناانصافی, اور یہ جو سوشل ایولز ہیں, گناہ ہیں, اور رانگ بلیوز ہیں, ان سے سخت نفرت تھی, اور ان کا وہ خاتمہ کرنا چاہتے تھے. اور پھر اسی مقام پر ہوا کیا جی؟ ایک دن دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ وین ہی واز ٹو بی بیسٹاؤڈ ود نبوت. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے, اور انہوں نے پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھی, اور وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. Read in the name of thy Lord. Read in the name of thy Lord who created man from a clot of blood. Congealed blood. Read in thy Lord is most bountiful, who taught the use of man, who taught man that which he knew not. اس نے انسان کو وہ علم سکھایا, اس نے انسان کو پین سے لکھنا سکھایا, قلم سے لکھنا سکھایا, اور وہ اس کو سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا.
اور اس کے جو باقی کی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے، for next 23 years had begun that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had risen to proclaim oneness of Allah and the unity of mankind. اور باقی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف اپنا توحید کا جو ایک میسج ہے وہی پہنچانے کی کوشش کی، اور اسی کی بات کی، توحید کی بات کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ his mission was to destroy the nexus of superstition, wrong beliefs, cruelty and injustice. اگر آپ کے پاس یہ سوال ہے واٹ واز دا مشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن واز ٹو ڈسٹرائے دا نیکسس آف سپرسٹیشن, cruelty, injustice, and to eradicate the social evils or to eradicate the communal faults یا false belief. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ جی انہوں نے رانگ بیلیفس کو، سپرسٹیشنز کو، اس کے علاوہ جو ایولز ہیں، اس کے علاوہ جو انجسٹس ہے، جو ظلم ہے، اس کو ختم کرنا تھا. یہ ان کا ایک مشن تھا. اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈومیننس ہے وہ بڑھ گئی، تو کفار نے کیا کیا؟ کفار نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ تھریٹن. اور ان کے جو فالوورز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے ان کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا. اور انہوں نے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکل ہیں ان کو خط لکھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں یا پھر ان سے کہیں کہ آپ ہماری دشمنی کے لیے تیار رہیں. جب یہ میسج ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انکل نے خط لکھا کہ کفار کا یہ پیغام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو تاریخی الفاظ بولے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی مائی ڈیئر انکل اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ، کہ اگر یہ جو سورج ہے اس کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں، اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ، اور جو چاند ہے وہ میری بائیں ہتھیلی پر رکھ دیں یا بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. اس کے باوجود بھی میں اللہ کا جو پیغام ہے یا اللہ کی جو بات ہے، جو توحید کی جو بات ہے، میں تب بھی اس سے باز نہ آؤں گا. یا تو اس اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، یا پھر میں آئی ول پٹ اور پیرش ان دا اٹمپٹ، یا آئی ول فنش مائی سیلف ان دس اٹمپٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکل واز سو امپریسڈ ود ہز نیفیوز آنسر. اور ان کے جو اس پختہ یقین پر جو انہوں نے ان کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جی سن آف مائی بردر گو دائی وے، بالکل اپنے راستے پر آپ چلتے جائیں، آپ کو کوئی کچھ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اس کے بعد جو آخر میں بات کہی ہے وہ بات کیا ہے جی؟ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مورلز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یا آپ کیا جانتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہز مورلز، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said his morals and characters are an embodiment of the holy Quran. ان کے جو مورلز ہیں یا ان کا جو کریکٹر ہے وہ ایک زندہ مثال ہے، وہ ایک مثال ہے تمام انسانیت کے لیے. اور یہاں پر یہ جو آپ کا چیپٹر نمبر 1 ہے یہ ختم ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے. اس کے جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں، جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، وہ آپ کو میں بتا دوں. جو سب سے پہلا جو ورڈ ہے وہ لکھا ہوا جی انپیرلڈ. انپیرلڈ کا کیا مطلب ہے جی؟ میچ لیس. سینڈ ڈیوز کا کیا مطلب ہے؟ سینڈ ڈیوز کا مطلب ہے کہ جی اسمال ہبز آف سینڈ، کہ ریت کے ٹیلے. اور ڈیزلنگ ریز کا کیا مطلب ہے جی؟ سٹننگ امیشن آف سن ریز. اس کے بعد ہے جی جو ڈفرنٹ اور جو دوسرا ورڈ ہے کرمبلنگ کا کیا مطلب ہے جی؟ بروکن ڈاؤن. پروفاؤنڈ کا کیا مطلب ہے جی؟ پروفاؤنڈ کا مطلب ہے جی ڈیپ. کمپیشن کا کیا مطلب ہے جی؟ سمپتھی. اور میڈیٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ آربیٹریشن کا کیا مطلب ہے جی؟ ٹو تھنک کریٹیکلی. کنجیلڈ کا کیا مطلب ہے جی؟ کنجیلڈ کا مطلب ہے جی کو ایگولیٹڈ بلڈ. اگر اس کے سوالات ساتھ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں تو سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ ویئر از مکہ سٹویٹڈ؟ مکہ کہاں پر؟ مکہ از سٹویٹڈ ان سعودی عربیہ and it is 50 miles away from Red Sea. Or what type of competition was held at Ukaz? Poetical competition was held at Ukaz. What was اور Ukaz کہاں پر ہے جی؟ Ukaz
کچھ میل کے فاصلے پر ہے طائف سے صحرا کی طرف. What was the mission of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مشن تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ his mission was to destroy the nexus of superstitious things, false belief, or to eradicate social evils, cruelty and injustice. اس کے بعد ہے جی وائی ڈڈ دا پیگن عرب سینڈ دا ڈیلیگیشن ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کیوں بھیجا جی؟ انہوں نے اس لیے بھیجا کہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام وہ دے سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توحید کے میسج کو زیادہ نہ پھیلائیں. اس کے بعد جی اس کے کچھ اور سوالات ہیں. واٹ ٹائپ آف لینڈ عربیہ از؟ آپ کا پہلا پیراگراف نمبر 1 میں اس کا جواب ہے. وائی واز دا ہولی قرآن سینٹ ان عربک؟ کیوں بھیجا گیا تھا جی؟ اس لیے بھیجا گیا تھا جی جو اللہ پاک نے جو عربی کو اس لیے سلیکٹ کیا کہ جی عربی جو زبان ہے یہ لینگویج آف الیکوینس ہے، اور عربک جو پیپل ہیں جی یہ دے آر فیمس فار دیئر الیکوینس، شارپ میموری. تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے عربی میں قرآن بھیجا تاکہ اس کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کیا جا سکے. فار وچ ایبلٹی ور دا عربس فیمس؟ عرب کس لیے فیمس تھے؟ دے ور فیمس فار دیئر شارپ میموری. واٹ واز دا کنڈیشن آف مین کائنڈ بفور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کنڈیشن تھی جی رسول مین کائنڈ کی، انسانیت کی کیا کنڈیشن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دا مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کیاس، کہ کنفیوژن پر وہ کھڑی ہوئی تھی. وائی ڈیڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹے ان دا کیو آف ہیرا ان دا ریممبرنس اینڈ میڈیٹیشن آف اللہ؟ واٹ واز دا فرسٹ ریویلیشن؟ پہلی وحی کیا تھی؟ اس میں آپ کے پاس جواب دیا ہوا آن پیج نمبر 3 پہ اگر آپ کے پاس فیڈرل بورڈ کی کتاب ہے. اور وائی ڈڈ دا پیگن عرب اسٹارٹن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکل؟ اس کا جواب آپ کو پیج نمبر 3 پر مل جائے گا. اور اس کے بعد ہے جی کچھ آپ کے پاس یہاں پر ایم سی کیوز ہیں، ایم سی کیوز بھی دیکھ لیتے ہیں. اشفاق احمد واز اے فیمس رائٹر. فیمس از آنسر، آپ کے پاس ڈائریکٹ آنسر بتاؤں گا. دس از اے ویری انفارمیٹیو سیمینار. مائی بردر becomes anxious if I get home late. It is advised. D والا آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے. Who is responsible for this chaos؟ اس کے بعد پیج نمبر آپ کے پاس 10 پر کچھ خالی جگہ دی ہوئی ہیں، وہ بھی دیکھ لیں. If I see Aslam, I'll invite him to the dinner. If I go out, I'll turn off the TV. If you play tricks on people, they will not trust you again. If the farmer helps all his kiwi fruit, okay. اس کے بعد I'll help you with your homework if I can. If I'll allow, or will you send a message to جو بھی ہے. If you don't inform, will you inform? If he works, he will succeed. یہ ساری کی ساری آپ کے پاس خالی جگہ ہیں. اس کے بعد کچھ اور ایم سی کیوز ہیں جی. I have been living in this house since 1970. He has come here yesterday. If you will come, he will take the examination. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس آئے گا. اس کے بعد ہے جی he will come to us by tomorrow. یہ اس کے بعد ہے جی the kindness of رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر آپ کو پیراگراف آ سکتا ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. یہی نوٹس آپ کو انشاءاللہ اسی کے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے. آپ وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں، کاپی بھی کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کو آپ بورڈ کی تیاری کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں. بورڈ کی تیاری کے حساب سے آپ کے پاس کون سے کوشچنز امپورٹنٹ ہیں؟ اکثر اوقات بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی بورڈ کے لیے کون سے کوشچن امپورٹنٹ ہیں. بورڈ کے لیے جو کوشچنز امپورٹنٹ ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. کوشچن نمبر 1، what type of land Arabia is؟ یہ بورڈ کے لحاظ سے کوشچن امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ what was the first revelation؟ یہ بورڈ کے حساب سے کوشچن امپورٹنٹ ہے. یا کس ایبلٹی کے لیے عرب فیمس تھے؟ یہ کوشچن بھی امپورٹنٹ ہے. تیسرا کوشچن ہے. اور شارٹ کوشچنز میں، بالکل شارٹ کوشچنز میں آپ کے پاس یہ سوال آ سکتے ہیں. ویئر از، ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے، ویئر از مکہ سٹویٹڈ. اور ایک ایم سی کیوز میں سوال آ سکتا ہے کہ جی what type of competition was held at اوکاز؟ کس قسم کا جو کمپٹیشن ہے وہ ہوتا تھا اوکاز میں. تو آپ نے کہنا ہے جی کس قسم کا کمپٹیشن ہوتا تھا؟
پوئٹیکل کمپٹیشن ہوتا تھا. تو یہ آپ کا پورا چیپٹر ہم نے آج ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ اگلے کے لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 2 ڈسکس کریں گے، اور ان پورے لیکچر کی سیریز میں ہم کیا کریں گے، 9th کلاس کا سلیبس کور کریں گے، پھر اسی طریقے سے 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، پھر اسی طریقے سے CSS کے جو سلیبس ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ ٹچ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. گاڈ بلیس یو آل.